السلام علیکم پیاری ویورس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ناگہانی بیماریاں ہیں، آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی حفاظت عطا کرے۔ ایک بیماری جاتی ہے دوسری سر پہ کھڑی۔ آج کل ڈینگی بخار ہے، ملیریا بخار ہے، اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حال پہ رحم کرے اور ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا کر دے۔ پیاری ویورس، اللہ تعالیٰ نے جو خالق اور مالک ہے، اپنے بعد تخلیق کا کام عورت سے کرایا اور کرا رہا ہے، اور تا قیامت وہ کراتا رہے گا۔ یہ ازل سے ہو رہا ہے۔ ایک بی بی حوا تھی جو اللہ تعالیٰ نے مرد کی دائیں پسلی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی مادے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کام ان سے لیا، لے بھی رہا ہے اور لے گا بھی۔ پیارے ویورس، اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے۔ جب حقوق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے خواتین کی حقوق کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ اگر ہم سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو بڑی شان عطا کی ہے۔ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مرد حضرات جو ہیں ہم سے یہ نیکیوں میں اور ثواب میں تو آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ جہاد پہ جاتے ہیں اور یہ پوری رات پہرا دیتے ہیں، یہ اسلام کے لیے قتال بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے۔ نہ ہم جہاد پہ جا سکتی ہیں، نہ ہم پوری رات پہرا دے سکتی ہیں، اور نہ ہم قتال کر سکتی ہیں۔ تو جو اجر عظیم تو وہ لے گئے، ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور پہرا دیتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، لیکن عورت یہ نہیں کر سکتی، اور یہ جماعت کی نماز بھی قائم کرتے ہیں، عورت یہ نہیں کر سکتی۔ تو جو عورت ساری رات بچوں کے لیے جاگتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ساری رات ان کے لیے جاگتی ہے، کبھی ان کے لیے دودھ کا انتظام کرتی ہے، کبھی گیلے بستری سے ان کو بچاتی ہے، کبھی کچھ بیمار ہوتے ہیں، پوری رات لے کے بیٹھی رہتی ہے، تو یہ جاگنا اس کا جہاد جتنا ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور جو عورت گھر میں نماز قائم کرتی ہے تو جتنا ثواب ایک مرد کو جماعت کی نماز سے ملتا ہے، ایک عورت کو گھر میں بیٹھ نماز قائم کرنے سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، انہوں نے اچھی تربیت کی ہو، تو قیامت کے دن اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ جوڑ کے فرمایا، میرے ساتھ اسی طرح حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کہ سر یہ دونوں انگلیاں نزدیک کھڑی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنواری لڑکی فوت ہو جائے، جس کا نہ نکاح ہوا ہو، جس نے نہ شوہر دیکھا ہو، نہ شوہر کا پیار دیکھا ہو، نہ اپنا کمرہ دیکھا ہو، نہ وہ سہولتیں دیکھی ہوں جو شادی کے بعد ملتی ہیں، یا وہ شوہر سے توجہ ملتی ہے، وہ آسائشیں جو ملتی ہیں شادی کے بعد، وہ ماحول ملتا ہے، وہ اس نے نہ دیکھا ہو، اور اس نے عزت کی حفاظت اپنی کی ہو، اور اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو، تو قیامت کے دن اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو
شہیدوں کی قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور شان عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، شوہر کو خوش بھی رکھتی ہے، اور شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، نماز قائم کرتی ہے، تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایک نماز قائم کرے گی تو میں اس کو 21 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ ایک تو اس نے شوہر کی اطاعت کی، پھر اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہی، اس نے 2 عبادتیں کی ہے، تو اس کو ایک ہی نماز کے بدلے 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حاملہ عورت جب گھر کا کام کرتی ہے، وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کے جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، ہانڈی بناتی ہے، اور کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور تکلیف سے اگر اس کے منہ سے ہائی نکل گیا یا بچے کی ولادت کے وقت اس کے منہ سے تکلیف سے ہائی ہوئی یا جو بھی نکل گیا، تو ہماری نزدیک تو وہ ہائی یا ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے کہ اس وقت وہ بہت بڑے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ 9 مہینے وہ بیماری میں رہی، اس کو بیماری کہا گیا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کہ 9 مہینے اس نے بیماری کاٹی، اور اب وہ بہت سخت مرحلے سے گزر رہی ہے، تو اس کے منہ سے جو تکلیف کے وقت کوئی آوازیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عرشوں پہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا پورا ثواب لکھ دے۔ اب جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس عورت کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح پاک ہو جاتی ہے جس طرح ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا ہو، جس طرح اس نے اپنے بچے کو پیدا کیا، اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہے، اس طرح وہ عورت بھی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رتبے عطا کیے ہوئے ہیں، بہت رتبے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ ماں بنتی ہے تو بچوں کے لیے، اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیتا ہے، اور جب بچی شادی ہو کے سسرال جاتی ہے اور وہاں اس کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے، والدین کی یاد آتی ہے، اور وہ وہاں سے چل کے ماں کے گھر آتی ہے کہ میں اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہوں تاکہ میرا اللہ میرے سے راضی رہے، یہ نیت ہو، تو وہ آ کے اپنے والدین کو ادب سے اور عقیدت سے ایک نظر جب دیکھتی ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دے دیتا ہے، کہ والدین کو دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ جو والدین کا خیال رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کو اللہ کتنا نوازتا ہوگا۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اپنے سینے سے غذا کو کھلایا، راتوں کو جاگتی رہی، اور کسی سے گلہ شکوہ نہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، ماؤں کو رلاتے ہیں، تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ وہ ماں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگی رہی، نہ اس کو اپنی بھوک کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ، نہ اپنے لباس کا پتہ، اور وہ والد جو دن رات محنت کر کے تمہارے لیے آسائشوں کا انتظام کرتا رہا اللہ کے حکم سے، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو
والدین کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو میری سب بچوں سے بچیوں سے التجا ہے کہ کبھی اپنے والدین کا دل نہ دکھایا کریں۔ عرشوں کو اللہ ہلا دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، صرف جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تو میری سب کے لیے دعا ہے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک کر دے، فرمان بردار کر دے، اور سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، اور شر پسندوں سے بچا کے رکھے، اور فساد ڈالنے والوں سے بچا کے رکھے، جو گھروں میں آگ لگاتے ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا کرتے ہیں، اور لگائی بجائی اور چغلیاں اور غلط مشورے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو رتبہ بڑھا دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح لک آفٹر کرے، اور کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اور خوشحالی نصیب کرے، اور سب کے نصیب اچھے ہوں، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا کر دے، اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستیاں دور کر دے، جو دوریاں ہیں، درمیان میں فاصلے ہیں، وہ اللہ ختم کر دے، اور نفرتیں اور غصے دلوں کے اندر سے نکال دے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اتنی اچھی خبریں ہم سب کو ملی ہیں۔ تو جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ سبسکرائب کرے، پرانے نہ کرے، اور لائک کرے، اور پوری ویڈیو شیئر کرے، اور دعا کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ولاگس کے ساتھ۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔